السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایک نظم ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے ماں اور باپ۔ ماں باپ کے ذریعے ہم ہیں۔ اس نظم کو سمجھیں اور ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے۔ شاعر کہتا ہے، جن کا نام ہے علی احمد، آپ کی کتاب میں پیج نمبر 70 اور 71 پر یہ نظم ہے، غور سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور ماں باپ کی اہمیت کو جانیں۔ کس پیار سے سویرے ماں نے مجھے جگایا، جاگا تو منہ دھلا کر کچھ ناشتہ کرایا۔ ضد کر کے جب میں روٹھا تو پیار سے منایا، سینے سے بھی لگایا اور گود میں بٹھایا۔ شوخی نہ اب کروں گا، ضدی نہ اب بنوں گا، میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا۔ وہ دن ہے یاد مجھ کو بیمار جب میں ہوتا، آتا نہ چین دن کو راتوں کو بھی نہ سوتا۔ جب درد اور دکھ سے بے چین ہو کے روتا، ابا کا سکھ گنواتا اماں کی نیند کھوتا۔ جو مجھ سے ہو سکے گا آرام ان کو دوں گا، میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا۔ ان کا رہے ہمیشہ سر پر ہمارے سایہ، ان کا رہے ہمیشہ سر پر ہمارے سایہ، کہتا ہوں عاجزی سے سن لے میرے خدایا۔ سب یاد ہے وہ مجھ کو جو کچھ کے ان سے پایا، سب یاد ہے وہ مجھ کو جو کچھ کے ان سے پایا، جو ہاتھ ان کے آیا میرے لیے لٹایا۔ میں بھی کما کے دولت ساری انہی کو دوں گا، میں بھی کما کے دولت ساری انہی کو دوں گا، میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا۔ کن محنتوں سے ابا گھر میں کما کے لائے، کن محنتوں سے ابا گھر میں کما کے لائے، باہر گئے سویرے اور شام کو گھر آئے۔ ان کے سبب سے میں نے سکھ سینکڑوں اٹھائے، ان کے سبب سے میں نے سکھ سینکڑوں اٹھائے۔ رکھوں گا یاد ہر دم جو جو مزے اڑائے، جو کچھ بنے گا مجھ سے وہ سب میں ان کو دوں گا، میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا۔ ماں باپ کی خدمت اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور بندگی کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت اور بندگی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ شاعر ان کو اپنے اشعار میں قلم بند کر کے ہمیں اکسا رہا ہے اس بات پر، ابھار رہا ہے اس بات پر کہ ہم ہر وقت ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کی باتوں کو مانیں اور ان کے دکھ درد کو بانٹیں اور ان کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ انہی کی محنتوں کے نتیجے میں، ان کی دیکھ ریکھ کے نتیجے میں، ان کی کاوشوں کے نتیجے میں آج ہم بڑے ہوئے ہیں اور جوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ماں باپ ہم پر توجہ نہ دیتے تو ہم اس لائق نہیں بن سکتے تھے۔ جب ہم بڑے ہو جائیں تو ان کی ہر بات کا خیال رکھیں، ان کی ان کوششوں کو یاد رکھیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، کس پیار سے سویرے ماں نے مجھے جگایا۔ غور سے سنو، کس پیار سے سویرے ماں نے مجھے جگایا، جاگا تو منہ دھلا کر کچھ ناشتہ کرایا۔ ضد کر کے جب میں روٹھا تو پیار سے منایا، سینے سے بھی لگایا اور گود میں بٹھایا۔ بچپن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ضد کر رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو، جیسے ہی ماں سے لگتا ہے تو وہ اپنی ہر چیز بھول جاتا ہے اور ماں اس کو ہر چیز فراہم کرتی ہے، دیتی ہے۔ بچہ عہد کر رہا ہے کہ اب میں شوخی نہیں کروں گا، شرارت نہیں کروں گا، ضدی نہ اب بنوں گا، میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا۔ ہر وقت ہمیں ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا ہے۔
وہ دن ہے یاد مجھ کو بیمار جب میں ہوتا. یہ بڑی اہم یادیں ہوتی ہیں اور انسان کو ماں باپ کی یاد دلاتی ہیں جب ماں باپ ہمارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. کہ وہ دن یاد ہے مجھ کو بیمار جب میں ہوتا, آتا نہ چین دن کو راتوں کو بھی نہ سوتا. جب درد اور دکھ سے بے چین ہو کے روتا, ابا کا سکھ گنواتا اماں کی نیند کھوتا. جب چھوٹے بچے پریشان ہو جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ دن میں پورے محنت کرنے کے باوجود راتوں کو لے کر اپنے چھوٹے بچوں کو, بیمار بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. ان کی نیند بھی جاتی ہے, ان کا آرام بھی جاتا ہے. اس لیے ہمیں سے وہ یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو سکھ پہنچائیں, آرام پہنچائیں. تو شاعر کہتا ہے جو مجھ سے ہو سکے گا آرام ان کو دوں گا, میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا. ان کا رہے ہمیشہ سایہ سر پر ہمارے, ان کا رہے ہمیشہ سر پر ہمارے سایہ, کہتا ہوں عاجزی سے سن لے میرے خدایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا سکھائی ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو اپنے رب سے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. تو اس دعا کو یاد کریں اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کریں. سب یاد ہے وہ مجھ کو جو کچھ کے ان سے پایا, جو ہاتھ ان کے آیا میرے لیے لٹایا. ماں باپ اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے اپنی اولاد پہ لٹا دیتے ہیں, چاہے کتنا ہی قیمتی ہو, اس لیے کہ ان کے نزدیک ان کی اولاد ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن جب وہ لاچار اور مجبور ہو جائیں اور اس وقت اولاد ان کا ساتھ نہ دیں تو ان کا دل دکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. میں بھی کما کے دولت ساری انہی کو دوں گا, میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا. کن محنتوں سے ابا گھر میں کما کے لائے, باہر گئے سویرے اور شام کو گھر آئے. ان کے سبب سے میں نے سکھ سینکڑوں اٹھائے, رکھوں گا یاد ہر دم جو مزے اڑائے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ماں باپ کی کمائی پر کتنے مزے اڑاتے ہیں, لیکن یہ صرف مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ آج ہم چھوٹے ہیں, مجبور ہیں, تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. تو جب ہم بڑے ہو جائیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ہم نے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کو اپنی طرف سے پوری کرنی چاہیے. جو کچھ بنے گا مجھ سے وہ سب میں ان کو دوں گا, میں جان و دل سے خدمت ماں باپ کی کروں گا. اس عہد کو یاد رکھیں اور اس عہد کو پورا کریں کہ ماں باپ ہی ہمارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا, اور اگر ہم ماں باپ کو ناراض کریں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا, اور اللہ ناراض ہو جائے گا تو ہمیں جہنم میں داخل کرے گا. اللہ ہم سب کو جہنم والے راستے سے بچائے اور جنت والے راستے یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو سدا خوش رکھنے اور اللہ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.